يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. سورہ زخرف 25واں پارہ آیت نمبر 33. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے یعنی کفر کے راستے پر، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو خدائے رحمان کے منکر یعنی کافروں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کی وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے اور اترتے ہیں ان کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے ہم چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے وہ تخت جن پر یہ بیٹھتے ہیں ٹیک لگاتے ہیں ہم اس کو بھی چاندی کا بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور اس سے بڑی بات کہ ہم چاندی نہیں بلکہ سونے کا بنا دیتے، ان چیزوں کو ہم سونے کا بنا دیتے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مسلمان بھی کافروں کو دیکھ کر کفر اختیار کر لیں گے، کیونکہ دنیا کی حقیقت ہمارے ہاں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی وقعت اور حیثیت ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو ہم کافر آدمی کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ نصیب کرتے۔ کیوں دیا اس کو؟ کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اس لیے دنیا کی ساز و سامان کو دیکھ کر اور کوٹھی کار بنگلوں کو یا کافروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ اور پیارے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا جو ہے وہ پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت جو ہے وہ سامنے سے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں، اب تم چاہے تو دنیا کے چاہنے والے بنو چاہے آخرت کے چاہنے والے، لیکن فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کہ آج عمل کا دن ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل کو عمل کا دن ہوگا، کل کو حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا، تو آج عمل کر لیں، کل کو حساب دینا ہوگا۔ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں وقت نہیں رکھتی، فرمایا دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، دنیا تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں رہ کر تو ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر آدمی کے لیے دنیا جنت ہے، تو وہ یہاں پہ اپنی من چاہی گزارے گا اور جو جی میں آئے گا کرے گا۔ مسلمان اور مومن وہ اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ نہیں چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور منشا کو دیکھے گا تو وہ اس طرح زندگی گزارے گا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے الدنیا تخادعنی کانی لست اعرف حالہا، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے اور تو سمجھتی ہے کہ میں تیری اصل حقیقت سے واقف نہیں ہوں، مجھے بہت تیری حقیقت میرے سامنے واضح ہے۔ اور وہ فرماتے تھے مدت الیہ یمینہا وقطعتھا شمالہا، کہتے دنیا نے میری طرف جب اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا اور ساتھ اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے روز روشن کی طرح واضح تھی، اور وہ کامیاب ترین انسان تھے اور امام تھے وقت کے۔ بھائیوں اور دوستو، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والے لوگوں نے بڑا اچھا پیمانہ یہ بنایا، مقرر کیا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔
دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس جوتا نہیں تھا، وہ آدمی غریب آدمی، جوتا نہیں ہے اور وہ جا رہا ہے اور ننگے پاؤں جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ، دل میں کہا کہ اللہ آپ نے مجھے جوتا نہیں دیا، میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ اس نے شکوہ کیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور دونوں پاؤں اس کے نہیں ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر اس کے فوراً دھیان اللہ کی طرف گیا اور کہتا ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے آپ نے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں جب ہم نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمیں شکر کرنے کی عادت پڑے گی، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب ہم دنیا کے معاملات میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کے ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ تو ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ان کو کھانا کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بازو نہیں ہیں۔ ایسے دنیا میں کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں گے اور آخرت کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے، کہ نیکی کے معاملے میں دیکھیں اوپر والے کو کہ بھائی فلاں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فلاں تو تہجد پڑھتا ہے، فلاں تو صدقہ خیرات عشر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فلاں تو سچ بولتا ہے، فلاں تو اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ ہمیں ترقی دیں گے۔ دوسرا اپنے اندر فرمایا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ غنا تو اصل دل کا غنا ہے، آدمی دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دل سے جس کو غنا نہ ملے اس کے پاس بھلے لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہو، کوٹھی کار بنگلے ہوں، دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، اگر اس کے پاس دل کا غنا نہیں ہے اور تو اس کو راحت والی زندگی نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور ایک آدمی کے پاس دنیا کا ساز و سامان اور متاع تو زیادہ نہیں ہے لیکن اس کو دل کا غنا حاصل ہے تو وہ دل کا بادشاہ ہے۔ تو وہ اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی صحیح حقیقت نصیب فرما دے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لا، جس نے دنیا کو اپنا حقیقی گھر بنایا اس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ ومال من لا مال لا، جس نے دنیا کے مال کو اپنا مال بنا دیا، اپنے دل میں اتار لیا، اس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، جس نے دنیا اور مال کو جمع کیا اس نے کوئی عقل کا کام نہیں کیا۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع مالا، مجھے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں مال اکٹھا کروں، مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں مال اکٹھا کروں، واکون من التاجرین، اور مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں تاجر بن جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔